5 اگست آ رہی ہے، عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ 5 اگست کا انقلاب کیا یہ ایک فینٹیسی ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اپنی فوج، اپنا ملک، اپنی قوم، اپنی وہ ہم میں سے ہیں۔ اصل تو ضرورت ہے کہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی جائے جس نے پوری دنیا کو شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ غزہ کے خلاف کتنی انہوں نے آواز اٹھائی ہے جی مجھے بتائیں، پوری دنیا تڑپ رہی ہے۔ پورا یورپی یونین، میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ یورپی یونین کی عوام نے یہاں سے پکڑ لیا اپنے پورے، اور سیاسی لیڈروں نے، اپوزیشن اپنے حکمرانوں کو، کہ تم لوگ غزہ میں جا کے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہو۔ برطانیہ کھڑا ہو گیا اس کے خلاف، جو باشعور ملک ہے جس میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں آوازیں، یہ خاموش ہیں، یہ چپ ہیں۔ یہ تو بیچارے مسکین اتنے مسکین ہیں کہ جس امریکہ کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، اسی کے جا کے ترلے لے کے کہتے ہیں ٹرمپ کے جا کے ہمارا لیڈر چھڑوا کے دے۔ ابھی تک ہم قاسم اور سلیمان کی جدوجہد کی بات کریں تو بریڈ شرمن سمیت اسرائیل کے کٹر حامی سینیٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، قادیانی رہنما آصف محمود سے انہوں نے امریکہ میں ملاقات کی، ہم جنس پرست رچرڈ گرینل سے ملاقات کی ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کہا ان کو سیکیورٹی مسائل ہیں، ان کو نہیں ہے، ہمارے اپنے وطن کو ہیں، ان کو تو بعد میں ہونے بھی چاہیے۔ باہر بیٹھے ہیں جو لوگ، ان کے باپ جیل میں ہے، ان کی جو پارٹی ہے وہ عطاب کا شکار ہے اپنی کھچوں کی وجہ سے، جو بھی ہے صورتحال۔ آج بھی اگر یہ اپنی پارٹی کی باغ ڈور شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں تو تحریک انصاف کی تقدیر بدل سکتی ہے، ورنہ مشکل ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ فان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، شاعر ہیں اور ادیب ہیں، فرحت عباس شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحت صاحب، تھینک یو سو ویری مچ۔ بہت سے موضوعات آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو 5 اگست آ رہی ہے، عمران خان کی قید کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی ہم 5 اگست کو دمادم مست کلندر کریں گے، تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے۔ تو اس دن یہ لوگ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آج تک جب تحریکوں کی بات کی جائے، جو ان کی اسپیسیفک تحریک ہے، تو نہ وہ سڑک پر ہوتی ہے، نہ عدالت میں، نہ پارلیمنٹ میں، تو یہ 5 اگست کا انقلاب کیا یہ ایک فینٹیسی ہوگا، کیا ہوگا؟ بہت شکریہ، آپ مجھے موقع دیتی ہیں خیالات کے اظہار کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتے، یہ پتہ لگ جائے گا، چیخیں نکل جائیں گی، تو وہ تو اندازے غلط ہوئے سارے۔ 2 سال انہوں نے اندر بیٹھ کے، اور جو باہر خبریں آتی ہیں وہ یہی ہیں، کبھی آ جاتی ہیں کہ کمپرومائز نہیں کر رہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، حکومت سے کریں گے نہیں، اور کبھی وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں جی کہ ہم کر لیں گے ہر جگہ پہ بات چیت۔ تو وہ پتہ ان کنفرم باتیں تو ہوتی کوئی نہیں، لیکن بہرحال یہ تو واضح ہے نا کہ 2 سال انہوں نے گزارے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی لیڈر اور یہاں کے سیاسی کارکن سمجھتے ہیں کہ فوج کے خلاف مزاحمت اور فوج کے خلاف آواز اٹھانا اور تحریکیں چلانا اور فوج کے خلاف نظریہ رکھنا یہی کوئی بہت بڑی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اپنی فوج، اپنا ملک، اپنی قوم، اپنی وہ ہم میں سے ہیں۔ اصل تو ضرورت ہے کہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی جائے جس نے پوری دنیا کو شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ غزہ کے خلاف کتنی انہوں نے آواز اٹھائی ہے جی مجھے بتائیں، پوری دنیا تڑپ رہی ہے، پورے لوگ، پورا یورپی یونین، میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ یورپی یونین کی عوام نے یہاں سے پکڑ لیا اپنے پورے، اور سیاسی لیڈروں نے، اپوزیشن اپنے حکمرانوں کو، کہ تم لوگ غزہ میں جا کے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہو۔ برطانیہ کھڑا ہو گیا اس کے خلاف۔ وہاں پہ کس ملک میں جو ہے جو باشعور ملک ہے جس میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں آوازیں، یہ خاموش ہیں، یہ چپ ہیں۔ یہ تو بیچارے مسکین اتنے مسکین ہیں کہ جس امریکہ کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، اسی کے جا کے ترلے لے کے کہتے ہیں ٹرمپ کے جا کے ہمارا لیڈر چھڑوا کے دے دو، اور سارے اندازے غلط ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جی وہ آرمی چیف پاکستان کو، جو ان کو ٹرمپ آتے یہ کہ اس نے ناشتہ کر دیا، لنچ آؤ بیٹھ، یعنی کتنے ان کے اندازے غلط ہیں۔ یہ اتنے بودے ہیں، اتنے نالائق ہیں الحمدللہ، کہ ان کو کوئی سیاسی شعور ہے ہی نہیں، نہ ان کو معاشی شعور ہے، نہ سماجی شعور ہے ان کو، نہ ان کے پاس سیاسی شعور ہے، کیونکہ وجہ دیکھیں نظریہ کوئی نہیں۔ اب وہ کیا کریں گے جو پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ غلط تھا ان کا،
وہ کیا ضرورت تھی آپ کو لبرٹی سے ادھر آنے کی اور لوگوں کو اندر کھاتے کال دینے کی کہ آپ فوجی انسٹالیشن پہ چڑھ دوڑیں اپنے وطن کی، آپ دفاع کی تضحیق کرنا چاہتے تھے آپ وطن کو کمزور کر کے. تو یہ تو بیچارے یہ سیاسی بے شعور ہونے کی یہ ان کی نشانیاں اور ثبوت ہیں. اور کیونکہ وجہ یہ کہ ان کے پاس نظریہ کوئی نہیں. ایک طرف ڈانس کرتے ہیں، دوسری طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. تو یہ کیا تضاد ہے؟ یہ اس لیے یعنی اپنی باتوں میں خود ہی تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن وہی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ انصاف کسی کو نہیں ملتا. یہ اس پہ تو میرا کلپ ایک وائرل ہوا تھا، کروڑوں میں گیا تھا، کہ خود عمران خان صاحب سمیت بابر اعوان کو نکال کے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدمی بھی ہو جس کو ریاست مدینہ کا صحیح شعور ہو. ان کو تو شعور ہی نہیں. اور بات یہ کسی کی کانوں میں ڈالی ہوئی بات کہہ رہے ہیں. وہی نا جو اس نے سوری نے کان میں کہا تھا کہ مذہبی ٹچ. ہاں تو یہ تو ٹچ لگا رہے ہیں، میں ٹچ اور سوچ اور ٹچ. اس کی یہ چھچورے سیاسی چھچورا پانی انہوں نے ہر معاملے میں ہمارے بچوں کو مروا کے، ذلیل کروا کے، ڈنڈے مروا کے، دوڑیں لگوا کے، اب دیکھو بیٹھے. اور جس طرح سے ہم 9 مئی کی بات کریں اور بہت سے فیصلے جو ہیں 9 مئی کے مقدمات میں آ بھی چکے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ ختم ایک طرح سے آپ کہہ لیں نا ہو گیا. اتنی لمبی سزائیں ملی ہیں، وہ سزائیں ان کو گناہ کی ملی ہیں. جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی کیا گناہ ہے کہ آپ اپنے وطن کے خلاف جو ہے وہ سازش میں ملوث ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹریک پر لانے والے، چنانے والے، ان کی برین واشنگ کرنے والے کون تھے. تو بہرحال اچھا اس سے آگے بڑھیں. آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی، یہ پچھلے دنوں اس کا بہت چرچا تھا کہ عمران خان کے دونوں صاحبزادے دورہ امریکہ پر تھے، اور پھر اب تو خیر وہ واپس اپنے ننیال اسرائیل اپنی والدہ کی آپ کہہ لیں حکم پر واپس چلے گئے ہیں. اور ایک پاکستان کا ایک بڑا نامی گرامی نامور ایک اخبار ہے، اس نے ہیڈ لائن دی کہ جمائمہ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے جو دونوں بیٹے ہیں، ان کے اپنے دونوں بیٹے ہیں، ان کو علیمہ خان اور ان کی سوتیلی ماں بشرا بی بی سے خطرہ ہے. تو انہوں نے ان کو واپس بلا لیا، ورنہ لگ ہی رہا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے. اور بہت سے ایسی خبریں بھی ہم نے سنی. اچھا اب اگر ابھی تک ہم قاسم اور سلیمان کی جد و جہد کی بات کریں تو بریڈ شرمن سمیت اسرائیل کے کٹر حامی سینیٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے. قادیانی رہنما آصف محمود سے انہوں نے امریکہ میں ملاقات کی. ہم جنس پرست رچرڈ گرینل سے ملاقات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فوٹو بھی ان کی بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں وہ ایک ایسے ریسٹورینٹ میں تھے جہاں پر جو پگ کا گوشت ہے وہی ملتا ہے اور وہ لوگ وہ کھا رہے تھے. اور اس پہ بھی خیر لوگوں نے بہت تبصرے اور تجزیے کیے. عمران خان کے جو دونوں بیٹے، ان کا دورہ ہے امریکہ، اس کا پھر آپ کو مقصد کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان وہ آئے نہیں، وہاں جا کے جو انہوں نے ملاقاتیں کی، کیا آپ کی اس بارے میں کیا رائے یا تجزیہ ہے؟ دیکھیں ایک والد کے لیے اپنے بچے اگر کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں وہ ان کی اپنی جوتی ہے، اپنی نظر ہے، اپنی جوتی میں انہوں نے پاؤں ڈالنا ہے. انہوں نے اپنی اینک سے صورتحال کو انہوں نے دیوار کے اس پار سے دیکھنا ہے، ہم ادھر سے دیکھ رہے ہیں. ان کو تو لگ رہا ہے نا کہ ہمارے والد پہ ظلم ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، والد رہا ہو، اداس بھی ہو گئے ہوں گے، بات نہیں کرنے دے رہی میں. تو وہ والد کے لیے، مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنے والد کے لیے نا جد و جہد کی. بلاول جو ہے، یا جو بے نظیر صاحبہ کہنا چاہیے کہ وہ والد کے بعد والد کا نام لے کے وہ پھرتی رہیں. شہادت تو انہوں نے پائی، نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کرے، ہے نا. ہماری بہت سچی اور سچی لیڈر بلاول جو ہے. تو یہ تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے چنبے والی کہ اگر وہ اپنے والد کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کرنی چاہیے ان کو. نہ کرتے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے. لیکن اگر یہی کوشش وہ پاکستان آ کر کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر بہت خوش ہوگا، جو اس وقت بہت مایوس ہو چکا ہے؟ اور جس ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتے تھے یہ لوگ، امریکی غلامی نامنظور کی بات کرتے تھے، ادھر جا کے ہاں آپ درست کہہ رہی ہیں. ان کو آپ سیکیورٹی کا اور تحفظ کا پورا آپ اعتماد دے دیں، آپ گارنٹی دے دیں، وہ آ جائیں گے. آپ دے دیں، جائیں، کیونکہ آپ شوق سے بلانا چاہ رہی ہیں ان کو، آ جائیں. تو آپ دیں نا، تحفظ کا دے دیں. آپ مجھے ان کو بلانے یا نہ بلانے سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو آپ سے جتنے اعتماد سے آپ کہہ رہی تھی میں نے پر بات کر رہی ہوں. نہیں، مقصد ہے انہوں نے سیکیورٹی اور ان کی والدہ کو زیادہ خطرات جو ہیں وہ والدہ پہ نہ ڈالیں، والدہ پہ نہ ڈالیں. یا بھارت کچھ کر دیتا ہے، ہماری خانہ جنگی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ پھر آپ چیزوں کو براڈر اسپیکٹرم میں لیں نا. اسرائیل آپ کو لگتا ہے وہ پاکستان آئیں گے تو سیکیورٹی مسائل ہیں، اس لیے وہ نہیں کوئی بھی ہر جگہ پہ ہیں بھائی. ہمارے اپنے یہاں پہ لوگوں کو سیکیورٹی ہمارے سیکیورٹی کے بیچارے محافظ جو ہیں، یہ بی ایل اے کیا کر رہی ہے بلوچستان میں؟ ان کے ساتھ عوام، عام آدمی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پنجابیوں کو اتار کے ڈرامہ یہ کیا کیا؟ سیکیورٹی کے مسائل ہیں نا. ابھی کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ان نیچرل تو ہیں نہیں.
تو یہ ہونی چاہیے. آپ اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کریں اپنے سوالات سے پلیز. نہیں میں گمراہ نہیں کر رہی, میں تو آپ سے آپ کا تجزیہ جو ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کہا ان کو سیکیورٹی مسائل ہیں. ان کو نہیں ہے, ہمارے اپنے وطن کو ہیں. ان کو تو بعد میں ہونے بھی چاہیے. باہر بیٹھے ہیں جو لوگ, ان کے باپ جیل میں ہے, ان کی جو پارٹی ہے وہ عذاب کا شکار ہے اپنی کھچوں کی وجہ سے, جو بھی ہے صورتحال. آج بھی اگر یہ اپنی پارٹی کی باغ ڈور شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں تو تحریک انصاف کی تقدیر بدل سکتی ہے, ورنہ مشکل ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اگر چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف بچ جائے. ان کو تو بری ایک مقدمے میں کر دیا گیا, تو دیکھیں یہ تو ہے کہ شاید وہ آ کر کچھ نہ کچھ کریں. اور جو کچھ عرصہ پہلے ایک تاثر تھا کہ شاہ محمود قریشی مائنس عمران خان کی جو بات کرتے تھے کہ تحریک انصاف کو کون لیڈ کرے گا, تو شاہ محمود قریشی کا نام آتا تھا. اب جو ایک فیصلہ آیا ہے اس سے بھی یہی لگ رہا ہے. اتنے عمران خان موجود ہیں گتے کے اس تحریک انصاف میں, اتنے گتے کے اور لنڈے کے عمران خان موجود ہیں کہ آپ گنتی نہیں کر سکتے. ہر بندہ جو ہے نا ادھر جا کے اس کے پاؤں چھو کے آتا ہے, بار خود عمران خان بن جاتا ہے. تو اس لیے وہ شاہ محمود قریشی کی جو اتنی سیاسی ریاضت, سیاسی بصیرت, اس کو وہ کیوں آنے دیں گے؟ وہ تو کوئی نہ کوئی بیٹھا چھچورا جس کو بات کی بھی تمیز نہیں ہے, وہ اٹھ کے کہے گا جی مجھے بناؤ. یہ ان کو تو لیڈرشپ کا اندازہ نہیں ہے, سیاسی تجربے کا پتہ نہیں ہے, ایسے ماریں کھائی ہوئی ہیں لوگ. اگر شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں تحریک انصاف بچ جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جس طریقے سے 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کا اختتام دراصل تحریک انصاف کا سیاسی خاتمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے, لیکن یہ ضروری اس لیے تھا کہ جو کچھ یہ ایکٹ جو ہوا تھا نا, اس کو عدالتوں نے بھی نظر انداز کر دیا تو یہ کل کو پھر ہوتا. یہی ہمارے بھارت, یہی اسرائیل, اور میں اب بہت سارے ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا جو گوادر کے دشمن ہیں, جو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ہماری جو ہے وہ بین الاقوامی اس طرح جتنا اس کا بنتا جغرافیائی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اور بہت سارے اس طرح سی پیک کے دشمن ہیں ہماری. جو اس وقت جب پاکستان آپ دیکھیں تھوڑا سا ترقی کی ٹریک پر چڑھنا شروع ہوتا ہے, دہشت گردی کے حملے بڑھ جاتے ہیں. بہت ہیں ہمارے دشمن, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. اس لیے یہ واردات جو انہوں نے ڈالی, جو ایک جو مثال بنائی, اس کا اتنی ہی شدت سے ضروری تھا رسپونڈ کرنا عدالتوں کا, ورنہ تو پھر یہ مذاق بنا لیتے نا, اٹھ کے کل کو پھر اکٹھے ہو جاتے. اچھا ایک میں سہیل وڑائچ صاحب کا بھی حالیہ ایک کالم انہوں نے لکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ جو ملک کے بڑے ہیں انہوں نے جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی آتی ہے, نون لیگ بھی آتی ہے, ان کے خلاف ایک مکمل چارج شیٹ جو ہے وہ کیا. تو ان کا پھر ایک کالم, اب جن لوگوں کو اس میں کیوروسٹی پیدا ہوگی وہ جا کے ان کا کالم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سسٹم کو یا موجودہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ انہوں نے ٹیسٹر پھینکا ہے. وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کا کہہ لیں یا ذاتی ان کا پیار محبت ہے, ان کا الائنس ہے, اور اللہ اعلان ہے, وہ کچھ چھپاتے نہیں ہیں. اور اب صحافی کوئی غیر جانبدار, پہلے بھی کامی کوئی ہوتے تھے, مولانا ظفر علی خان جیسے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اس طرح جانبدار صحافی ہیں, کارپوریٹ صحافی ہیں. ایک تو یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے وہ بتاتے ہیں جب ظاہر ان کا جو شعبہ ہے, اور وہ نواز شریف صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور وہ اپنے کام میں ویل انفارمڈ اور اپنے کام میں ماہر ہیں. وہ ان کے پاس معلومات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان سے ٹیسٹر جو ہے نا خوف اور خدشات کی بنیاد پر پھینکوایا گیا ہے کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے. تو میرا نہیں خیال, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک جتنے بھی کارکردگی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بہت ذمہ دارانہ ہے. ان کو حکومت کی اکھاڑ پکھاڑ کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ ان حکمرانوں نے جو اس وقت موجود ہیں ان کا ساتھ دیا ہے, اور بڑی مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. وہ بالکل اس کو سمجھتے ہیں, اور وہ ان کا جو فوکس ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی اور اس کی دفاع پر ہے. وہ اپنے فوکس کو کبھی وہ کمزور نہیں کریں گے. اس طرح کی کاموں کی طرف کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ اچھا ایک آخری سوال, جب ہر طرف سے دروازے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بند ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے جیل میں بیٹھے عمران خان کیا ابھی بھی کسی مسٹر ایکس یا مسٹر وائی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی اسٹریٹجی کچھ نہیں, کوئی ککھ نہیں ان کے پاس. وہ سمجھیں کہ اگر وہ رہا بھی ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. وہ ہمارے لیے وہ ہو گئے ہوئے ہیں, میں وہ
نہیں کہنا چاہتا کہ نہ ان کا کوئی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں رہا بھی ہو جائے، میرے خیال میں رہا ہوں گے تو شاید کوئی نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو، کیونکہ مقابلہ کرنے کے لیے بیٹل فیلڈ میں ہونا ضروری ہے. تو نہیں، وہ پھر کیا سیاسی کارکردگی کیا دکھائیں گے؟ جو پہلے کہتے تھے جی فوج کے جو ہے جرنیلوں کے خلاف، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی آ گئے، پھر انہوں نے کہا ہم ایک پیج پر کھڑے ہیں، پھر ایک پیج پہ جیسے ہی اقتدار سے ہٹے تو سارا کچھ آنکھیں انہوں نے ماتھے پہ رکھ لیں. صرف اپنے اقتدار کے لیے وہ ابھی تک لڑائی لڑی ہے انہوں نے، کوئی نظریہ کہاں ہے مجھے بتائیں. اپنے اقتدار کے لیے تحریک انصاف نے سارا کچھ، عمران خان اور وزیر اور ہم اور یہ بڑا ڈرامے لگے ہوئے ہیں، اور ملک کے لیے کوئی نہیں انہوں نے اپنا کوئی تحریک چلائی ہے. تحریک انصاف کا کردار ہی پاکستان کے لیے ختم ہو گیا ہوا ہے، ورنہ IMF کو اور باقی الجھانے والے امریکہ کو ہمارے خلاف کرتے. جنگ کے دوران کیا کیا انہوں نے مجھے بتائیں، ان کے صحافیوں نے کیا کیا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اپنے وطن، یہ میں کیا کہوں اتنا ان پر کہ یار لڑائیاں ہوتی ہیں. میں یہاں سے گرفتار ہوا، میں یہاں پہ مشرف صاحب کے دور میں چودھری پرویز الہی صاحب، باہر میں گیا، وہاں پہ انہوں نے میری بولی لگانے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی میں شاعر آدمی ہوں، میں وہ والا صحافی نہیں ہوں. مختار مائی اور ان کے بعد جو ہمارے ایک بڑے چینل کے بڑے صحافی لیڈر آئے تھے نا، آپ سے کمپرومائز، میں وہ نہیں، میں اپنے وطن کے خلاف نہیں کوئی بات، میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کے ڈالرز پر اور آپ کی تنظیموں کا ایجنٹ بننے. میرا ملک ہے نا، میں وہاں لڑ لوں گا. لیکن یہ انہوں نے کیا کیا، جیسے مجھے اب پتہ ہے کہ وہ کیسے وہاں پہ گیمیں کیا چلتی ہیں. انہوں نے اب باقاعدہ کوشش، ان کی خواہش، ان کی زبان، ان کے الفاظ یہ تھے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور پاکستان کے جو جنرلز ہیں اور فیلڈ مارشل، ان کو شکست ہو جائے، چاہے بھارت سے ہو چاہے اسرائیل، ان کو شکست ہو. یار یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس لیے ان سے یہ آ جائیں نہ آئیں، ان کی کہانی، ہم جو محب وطن پاکستانی کے لیے یہ فارغ ہے. یہ ہم بالکل. اور پاکستان کو تحریک انصاف سے کوئی نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے، اور نہ اب ان کی کوئی سسٹم میں گنجائش موجود ہے، اور ان کا نقصان بھی اب کوئی نہیں، اب اتنا ان کا وہ نکل گیا ڈنک. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.